اور اب ایک نظر صوبہ بلوچستان کی چند خبروں پر۔ بولان میں ڈرائیور کے اغوا پر احتجاج کے دوران مظاہرین نے نیشنل ہائی وے بلاک کر دی۔ جیکب آباد سے کوئٹہ نیشنل ہائی وے پر ڈرائیوروں کا اغوا اور مسافروں سے لوٹ مار روز کا معمول بن چکا ہے۔ بولان کے علاقے چوکھڑا کے قریب نامعلوم مسلح افراد نے نیشنل ہائی وے سے مچھ کے رہائشی ڈرائیور حبیب اللہ کرد کو ساتھی عبدالغفور سمیت اغوا کر لیا، جس پر ٹرانسپورٹرز نے احتجاج کیا اور نیشنل ہائی وے کو بلاک کر دیا، جس سے کئی مسافر گاڑیاں پھنس گئیں، جن میں مریض خواتین اور بچوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ روڈ 8 گھنٹے تک بلاک رہا۔ انتظامیہ کی کوششوں اور ٹرانسپورٹر کو مطمئن کرنے کے بعد روڈ کو کھول دیا گیا۔ بلوچستان کے بعد اب باری ہے سرسبز پہاڑوں کی سرزمین خیبر پختونخوا سے چند اہم خبروں کی۔ سوات کے علاقے معلم جبہ میں بارشوں کی وجہ سے 15 سے زائد مکانات تباہ ہوئے، لیکن اس علاقے میں 40 سے زائد افراد کو وطن کارڈ جاری کیے گئے ہیں۔ متاثرین کو نظر انداز کرتے ہوئے غیر مستحق افراد کو وطن کارڈ جاری کر دیے گئے ہیں۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ بارش سے متاثرہ افراد نے دنیا نیوز کے دفتر میں فریاد کرتے ہوئے بتایا کہ 4 ماہ گزرنے کے بعد بھی ان کی کوئی فریاد نہیں سنی گئی اور ہم قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ علاقے کے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ حلقہ پٹواری نے بعض تباہ شدہ مکانات کا دورہ کیا ہی نہیں اور بعد میں جعلی لسٹوں میں متاثرین کے نام لکھوا دیے، جبکہ اصل لسٹ ڈی سی او آفس میں ہے، ان میں متاثرین کے نام نہیں ہیں۔ انہوں نے پٹواری کی جانب سے رشوت طلب کیے جانے کا الزام بھی عائد کیا۔ اس سلسلے میں حلقہ پٹواری ریاض علی کے ساتھ دنیا نیوز کے نمائندے نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے بات کرنے سے انکار کرتے ہوئے موبائل بند کر دیا۔ اور اب باری ہے صوبہ خیبر پختونخوا کی چیدہ خبروں کی۔ محسود قبائل کے عمائدین کا کہنا ہے کہ جنوبی وزیرستان میں حالات سازگار نہیں ہیں۔ جنوبی وزیرستان اپنے علاقوں کو واپس جانے والے متاثرین قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہیں 25,000 نقدی اور 6 ماہ کے یکمشت راشن سے محروم رکھا گیا ہے۔ پولیٹیکل کمپاؤنڈ ٹانگ میں جرگہ کے دوران محسود قبائل کے عمائدین نے بتایا کہ سابقہ فوجی آپریشن 2004-2007 کے دوران محسود قبائل کو شدید نقصانات سے دوچار ہونا پڑا، لیکن حکومت نے جانی اور مالی نقصانات کا ازالہ نہیں کیا۔ انہوں نے حکومت سے آپریشن راہ نجات کے دوران جانی اور مالی نقصانات کے ازالے کی بھی اپیل کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت واپس جانے والے متاثرین کو نقدی اور راشن فراہم نہیں کر سکتی تو جنوبی وزیرستان اپنے علاقوں کو جانے والے متاثرین کو واپس بلایا جائے۔ مطالبات پورے ہونے کے لیے محسود قبائل کے عمائدین نے 1 جنوری تک پولیٹیکل انتظامیہ کو مہلت دے دی۔ خیبر پختونخوا کے بعد اب چلتے ہیں کھیتوں کھلیانوں کی سرزمین صوبہ پنجاب کی جانب۔ ناظرین، تعلیمی اداروں کی حالت زار کے بارے میں کئی رپورٹس آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ کہیں بااثر افراد اسکولوں پر قابض ہیں تو کہیں اسکول ٹیچر ہی دستیاب نہیں، کہیں عمارت خستہ حال ہے تو کہیں بنیادی سہولتیں ہی موجود نہیں۔ تانلیہ والا انتظامیہ نے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن کی عمارت بااثر شخص کو 500 روپے ماہانہ کرائے پر دے دی۔ تفصیلات جانتے ہیں۔ تانلیہ والا انتظامیہ نے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن کی عمارت بااثر شخص کو 500 روپے ماہانہ کرایہ پر دے دی۔ تانلیہ والا اسکول انتظامیہ نے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن کی عمارت گرلز پرائمری اسکول کے سامنے پیٹرول کی غیر قانونی فروخت کا دھندا کرنے والے ڈیلر کو دے دی ہے، جس نے دفتر کے باہر غیر قانونی پیٹرول کی فروخت شروع کر رکھی ہے۔ اس وقت گرلز پرائمری اسکول میں 150 کے قریب بچیاں زیر تعلیم ہیں۔ بااثر شخص نے پیٹرول کے کین ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن کے دفتر میں رکھے ہوئے ہیں، جو کہ بچیوں کے اسکول سے ملحقہ ہیں۔ پیٹرول فروخت کرنے والوں نے دنیا نیوز کو بتایا کہ 500 روپے ماہانہ مقامی DDOR ملک افضال بڑائچ کو بطور نذرانہ دیتے ہیں، جبکہ اسکول انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کئی بار مقامی پولیس اور DDOR کو شکایت کی مگر کسی نے کوئی ایکشن نہ لیا، کیونکہ پیٹرول فروخت کرنے والے بااثر لوگ ہیں۔ اور ناظرین، اب بات کریں گے صوبہ پنجاب میں صحت کی سہولیات کے حوالے سے۔ حکومت پنجاب کے دعووں کے باوجود ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ ڈاکٹروں کی 94 اسامیاں عرصہ دراز سے خالی ہیں۔ عملہ نہ ہونے کے باعث دل وارڈ اور ہیپاٹائٹس سینٹر کو تالے لگا دیے گئے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں۔ ڈاکٹروں کی 94 اسامیاں عرصہ دراز سے خالی اور عملہ نہ ہونے کے باعث دل وارڈ اور ہیپاٹائٹس سینٹر کو تالے لگا دیے گئے، جسے دل وارڈ کی عمارت کباڑ خانے میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اس صورتحال میں شہریوں کو علاج معالجے کی سہولیات میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اکثر ڈاکٹرز اسپتال میں سیاسی اجارہ داری سے تنگ آ کر نوکری چھوڑ چکے ہیں۔ اب یہاں پر دل کے مرض میں مبتلا مریض نہیں آتے، یہاں بلیوں نے ڈیرے جما رکھے ہیں۔ اس صورتحال پر MS ڈاکٹر اسلم نے موقف دینے سے انکار کرتے
ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے فوکل پرسن سے رابطہ کریں۔ فوکل پرسن وزیر اعلیٰ پنجاب ڈاکٹر کیپٹن خالد فاروق کا کہنا ہے کہ عملے کی کمی کے باعث عوام کو طبی سہولیات کی فراہمی ممکن نہیں۔ ہسپتال کی حالت زار کے بارے میں ڈائریکٹر ہیلتھ اور ضلع انتظامیہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ہر ماہ ہی جو رپورٹ ریگولر مانیٹرنگ کی جاتی ہے اس میں اس کا ذکر جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ کتنی ہمارے پاس پوسٹیں ہیں، کتنے پر ڈاکٹر کام کر رہے ہیں اور کتنی جو ہے وہ ویکنٹ ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے نالج میں بھی یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کی کیا پوزیشن ہے۔ اور ناظرین اب ذرا بات کریں گے محکمہ ریونیو کی۔ محکمہ ریونیو نے ٹوبہ ٹیکسنگ کے غریب بے سہارا لوگوں کے عرصہ دراز سے تعمیر شدہ مکانات مسمار کر دیے۔ غریب بے سہارا بیوہ شدید سردی میں معصوم معذور بچیوں کے ہمراہ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں۔ نواحی گاؤں 321 گے بے کے محکمہ ریونیو میں تعینات تحصیلدار اقبال مانگٹ نے قانون گو عارف ندیم اور پٹواری خالد معین نے بغیر کوئی نوٹس دیے ذاتی رنجش پر غریبوں بے سہارا لوگوں کے عرصہ دراز سے تعمیر شدہ مکانات گرا دیے ہیں۔ ان متاثرین میں ایک بیوہ بھی شامل ہے جو اپنے 4 بچوں کے ہمراہ کھلے آسمان تلے پڑی ہے۔ جب اس بارے میں متعلقہ تحصیلدار پٹواری اور قانون گو سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ کارروائی DDOR کے کہنے پر کی ہے۔ اس بستی کے متاثرین نے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف سے مداخلت کی اپیل کی ہے۔ میں غریب عورت ہوں، میرے کو تو جڑا ہے نا دل مل چوک چوک کے میں بنایا، میں کسی محنت مزدوری کر کے میں اس طرح بنایا، بنا کے تو انہیں زیادتی کی، کل دھکا لا کے انہیں میرے بیگ دیتے، میرے بچیاں نے دھکے دیتے، آئیو جے بچیاں میرے سارے دوسری بچیاں میری باہ ہی نہیں سکتی، ٹور بھی نہیں سکتی، وہ تو بیٹھیاں سی، اینا بچیاں میرے ڈیل میل چوک تے بنایا تو انہیں زیادتی کل کر کے دیتی ہے، کیوں کر کے دیتی ہے میرے اتوار والے دن چھٹی دے دن اسی اتنے موقع تے موجود سی پٹواری خالد امین تے عارف ندیم کانو کو اقبال مانگٹ تحصیلدار 4 انہوں دے نال پرائیویٹ آدمی سی، انہوں نے جا کے کل بلا وجہ ساڈے ہاتھے گرائے نے جڑے کہ عرصہ دراز تو اسی ہاتھے پائے ہوئے نے تے وہ ہاتھے بغیر کسی نوٹس دیتے انہوں نے جا کے مکان گرا دیتے نے اور لوگ اتنے غریب لوگ جڑے سی زخمی ہوئے نے تے مجھا گاواں بھی زخمی ہوئے نے جڑیاں کہ گھر کوئی موجود نہیں سی، تالے لگی ہوئے سی، انہوں نے ٹریکٹر مار کے تو انہوں نے تمام تقریباً 4 ایسے 4 گھر گرائے نے جڑے کہ 4 دے 4 گھر غریب نے۔ جڑی بھی کوئی ناجائز کاروائی ہوئی ہے اسی ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਦਬاب بھی کریں گے، لیکن قانون دے خلاف میں بھی نہیں جا سکتا، بے بس میرے ہاتھ بھی کھڑے ہیں، قانون دے خلاف قانون دی خلاف ورزی میں بھی نہیں کر سکتا۔ اور ناظرین ایک بریک کے بعد پروگرام میں شامل کریں گے۔ صادق آباد کی شہریوں کو بھی پینے کے صاف پانی کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے۔